بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج اینٹی ٹیسٹ کا جو ہمارا نجف سیشن ہے، اس کا میتھمیٹکس کا لیکچر نمبر 43 ہوگا ہمارا۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے چیپٹر 4 جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا، اور آج ہم چیپٹر 5 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ اس لیکچر میں 5 کے ساتھ ساتھ 7 بھی جو آپ کا ہے وہ کمپلیٹ کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو چیپٹر 6 ہمارا رہ جائے گا لاسٹ چیپٹر، وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد کریں گے۔ تو چیپٹر 5 کے اندر جو کام کرنے والا ہوتا ہے، اگر اس کو ہم ہیڈنگ بنا کے لکھیں تو ایک سمپل سی ہیڈنگ بنتی ہے، اور ہیڈنگ یہ بنتی ہے کہ چیپٹر 5 میں ہم نے گرافیکل سولوشن فائنڈ کرنا ہوتا ہے۔ کس چیز کا گرافیکل سولوشن فائنڈ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ لکھتا ہوں میں، گرافیکل سولوشن آف لینئر انیکوالٹیز۔ جو لینئر انیکوالٹیز ہیں ہمارے پاس، ان کا فائنڈ کرنا ہے گرافیکل سولوشن، اور بریکٹ میں لکھتا ہوں میں ان 2 ویریبلز، جو 2 ویریبلز میں ہوں ایٹ موسٹ۔ اب ان ہر ایک بات کو ذرا ایکسپلین کر لیتے ہیں۔ لینئر انیکوالٹیز کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں، لینئر انیکوالٹی کیا ہوتی ہے بیسیکلی؟ اسٹینڈرڈ فارم اگر دیکھیں 2 ویریبلز والی، تو ax پلس by از لیس اور ایکول ٹو c، یا گریٹر دین اور ایکول ٹو c، یا اسٹرکٹلی لیس دین c، یا اسٹرکٹلی گریٹر دین c۔ یہ 4 ٹائپس کی ہمارے پاس ہوتی ہیں انیکوالٹیز۔ اگر ہم بات کریں لینئر انیکوالٹیز ان 2 ویریبلز کی، تو اسٹرکٹلی لیس، اسٹرکٹلی گریٹر، گریٹر اور ایکول، لیس اور ایکول، یہ اس طرح کی ہمارے پاس ٹائپس بنتی ہیں۔ پھر سولوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سولوشن کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ ویریبل جو اس میں انوالو ہے، ایکس یا وائی، یہ دونوں، ان کی ایسی ویلیوز جو اس انیکوالٹی کو سیٹسفائی کریں، اسے ہم کہتے ہیں۔ اور گرافیکل سولوشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گراف کی ہیلپ سے بتانا ہوگا کہ سولوشن کس طرح کا بنتا ہے، یعنی گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے بیسیکلی۔ تو یہ ساری جو بات ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا، اس سے ہم بات سٹارٹ کریں گے۔ چیپٹر 4 ہم نے لاسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کیا تھا۔ چیپٹر 4 میں اسٹریٹ لائنز کی ہر طرح کی پراپرٹی آپ لوگوں نے ڈسکس کی تھی۔ چیپٹر 4 کا ہمیں یہاں تھوڑا سا یوز چاہیے ہوگا، اسی کی بیس پہ ہم اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر پائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں کہ چیپٹر 5 میں کرنا کیا ہوتا ہے۔ ہم نے ایگزامپل یہ ہے کہ میں اگر صرف آپ سے سولوشن پوچھتا ہوں، سولوشن آف کوئی بھی آپ کو لینئر ایکویشن دیتا ہوں صرف ایک ویریبل میں، یا ہم نے بات کی ہے کہ ہم ایٹ موسٹ 2 ویریبل تک جائیں گے، یعنی 2 سے اوپر نہیں جائیں گے، 2 یا 2 سے کم، 1 یا 2 ویریبل میں ہی رہیں گے ہم۔ تو میں اگر آپ سے اس کا سولوشن پوچھوں تو آپ سارے سمجھتے ہیں کہ آپ x کو ادھر ہی رکھیں گے، 3 اس طرف لے آئیں گے، تو یہ x = 3 ایک اس کا سولوشن مل گیا ہمیں۔ اب ہے تو یہ ایک سنگل ویلیو، یہ ویلیو ڈفرینٹ اسٹرکچر کے اندر ڈفرینٹ جو ہے وہ طرح سے بہیو کرتی ہے۔ اگر اس کو ہم ایک لائن کے اوپر دیکھیں، ریئل لائن کے اوپر، تو یہ جسٹ ایک پوائنٹ ہے۔ اگر اسی کو ہم پلین میں دیکھیں گے تو یہ ایک لائن ہے۔ اس کو اگر ہم اسپیس میں دیکھیں گے تو پورا ایک پلین بنے گا آپ کے پاس۔ تو اگر میں اس کا آپ کو کہوں کہ مجھے اس کا صرف سولوشن چاہیے تو x = 3 ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ میں یہ ایڈ کر دوں کہ مجھے اس کا چاہیے گرافیکل سولوشن، تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اس سولوشن کا گراف کیسا بنے گا۔ تو اب میں آپ کو گراف کیسا بنا کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، میں اگر کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس XY پلین ہے، لیٹ سے یہ ایکس ایکسس کی لائن ہوگی، اور اسی طرح تھوڑا سا اس کو ارینج کر لیتے ہیں، یہ ایکسس کی لائن بنا لیتے ہیں، اور لیٹ سے یہ اس کے ساتھ آ گئی ہمارے پاس وائی ایکسس کی لائن۔ تو دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا گرافیکل سولوشن کہاں بنے گا، چونکہ ہم پلین تک ہی لمیٹڈ ہیں، 2 ویریبل تک۔ یہ اگر اوریجن ہو اور اس سے ہم کہیں کہ یہ ہمارے پاس ایکس ایکسس ہے اور یہ وائی ایکسس ہے، تو x = 3 کا مطلب کیا ہے؟ x میں جو چیپٹر 4 آپ پڑھ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو x میں لائن ہوتی ہے ہمارے پاس، وہ ہمیشہ ایک ورٹیکل لائن کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ چیپٹر 4 میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اسٹینڈرڈ فارم ہوتی ہے اسٹریٹ لائن کی، ax + by + c = 0، اور اس میں میں نے کہا تھا کہ اگر اس میں b 0 ہو جائے تو یہ ایک ورٹیکل لائن بنے گی۔ یہ بالکل وہی بات ہے، b 0 ہونے کا مطلب ہے کہ y والی ٹرم ہی نہ ہو یہاں پہ، یعنی صرف x میں لکھی ہو لائن، صرف x میں لائن لکھی تو کون سی لائن بنے گی؟ ورٹیکل لائن۔ اب اس کو میں ڈرا کر کے بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں،
جہاں پہ x کی ویلیو 3 ہے نا، جیسے میں کہتا ہوں یہاں x کی ویلیو 1 ہے، یہاں x کی ویلیو 2 ہے، اور یہاں ہم کہتے ہیں x کی ویلیو کتنی ہے 3، تو x یہاں پہ 3 کے ایکول ہوگا. وہاں سے گزرتی ہوئی ایک ورٹیکل لائن جو ہے یہ اس کا گراف بنے گا x = 3 کا. تو یہ میں ڈرا کرتا ہوں جی، x = 3 اصل میں یہ لائن ہے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہوگی بات آپ لوگوں کو؟ یہ آپ کے پاس آ گئی x = 3 کی لائن. اچھا اب یہ کلیئر ہو گیا کہ اگر مجھے اس ایکویشن کا گرافیکل سولوشن کہا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کا گرافیکل سولوشن ہے. اب وہ کیسے یہ سولوشن ہے؟ اس پوری لائن کے اوپر جہاں بھی آپ x دیکھیں گے آپ کو x کی ویلیو 3 کے ایکولی ملے گی، -انفینٹی سے لے کر +انفینٹی تک. y تو -انفینٹی سے +انفینٹی تک موو کر رہا ہے، کبھی y پازیٹیو ہے، کبھی y نیگیٹو ہے، کبھی y 0 ہے، لیکن x ریمینز دا سیم. x پوری لائن کے اوپر کس کے ایکول ہے؟ 3 کے ایکول ہے. تو یہ آ گیا اس لائن کا گرافیکل سولوشن. بٹ وی آر انٹرسٹڈ ان گرافیکل سولوشن آف لینئر انیکوالٹیز. تو میں اگر اس ایکویشن کا سولوشن بناتا ہوں تو ایکویشن اگر لینئر ہو تو اس کا گراف اسٹریٹ لائن بنتا ہے، لیکن انیکوالٹی جب آ جاتی ہے تو پھر اس کا گراف لائن نہیں بنتا، پھر ریجن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو میں یہ چینج کرتا ہوں کہ میں یہاں جو ایکوالٹی تھی پہلے، اس ایکوالٹی کی جگہ اب میں یہ انیکوالٹی لگا رہا ہوں. تو پہلے جو =3 تھا وہ اب ہو گیا x = 3 اور >3، یعنی x 3 کی ایکول ہے یا 3 سے کیا ہے؟ گریٹر ہے. تو اگر =3 ہے یا >3 ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب یہ صرف ایک ویلیو نہیں ہے، یعنی x = 3 نہیں ہے بلکہ 3 کے ایکول یا اس سے گریٹر جتنا بھی پورشن آتا ہے وہ سارا اس میں آئے گا. تو آپ جانتے ہیں کہ اب جو ہوگا x = 3 تو ہوگی یہ لائن، اور >3 میں کیا آئے گا؟ >3 میں کوئی باؤنڈری تو نہیں ہے. 3 سے گریٹر کا مطلب ہے کہ اب ٹو انفینٹی آپ کو الاؤ کر دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پورا پورشن یہاں پوائنٹ لیں، ادھر لیں، ادھر لیں، جتنے بھی پوائنٹ 3 سے آگے نظر آ رہے ہیں یہ سارے وہ پوائنٹس میں جو ڈاٹ لگا رہا ہوں کہ جہاں x 3 سے گریٹر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کا سولوشن ہم دیکھیں گے x > 3 تو اس میں یہ سارا پورشن آئے گا جہاں جہاں x کی ویلیو 3 سے گریٹر ہے. تو جہاں جہاں x 3 سے گریٹر ہوگا وہ سارے کا سارا پورشن جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہو جائے گا. ٹھیک ہو کی بات ہے؟ تو یہ ہو گیا آپ کے پاس ایک آئیڈیا اس کا. اب یہاں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک لینئر انیکوالٹی ایک ویریبل میں تھی، تو ہم نے جب اس کا سولوشن ڈرا کیا تو وہ ریجن کا پورے ایکس وائی پلین کا ایک ریجن بن گیا. اب یہ جو میں نے تھوڑا سا شیڈ کیا ہے، یہ 3 کی جو لائن ہے یہ والی، اس سے لے کر اپ ٹو انفینٹی یہ پورا ایک ریجن ایکس وائی پلین کا اس نے کیپچر کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کا ایک MCQ بن گیا آپ کے اینٹی ٹیسٹ میں آئے اور یہ لکھا ہو کہ سولوشن ریجن آف یا سولوشن سیٹ آف انیکوالٹی x - 3 is greater than or equal to 0، تو آپ ٹک کیا کریں گے؟ اس کا سولوشن پورا ایک ریجن بن رہا ہے، ریجن ایک سائڈ سے کلوزڈ ہے اور ایک سائڈ سے اوپن ہے، تو اسے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ کلوزڈ ہاف پلین. اور اگر یہ ورٹیکل لائن کے ادھر آ رہا ہے تو اسے ہم رائٹ کلوزڈ ہاف پلین بھی کہہ سکتے ہیں. تو میں لکھ دیتا ہوں یہ بات یہاں پہ کہ اس کا جو سولوشن ہمارے پاس آیا ہے، سولوشن کیا ہے جی ہمارے پاس؟ میں یہاں لکھتا ہوں اس کا سولوشن بنا ہمارے پاس رائٹ کلوزڈ ہاف پلین. ٹھیک ہے، رائٹ کلوز ہاف پلین. اس کو سم ٹائم ہم صرف کلوز ہاف پلین بھی کہتے ہیں، لیفٹ رائٹ کی بات ہم سم ٹائم نہیں کرتے. اگر یہی انیکوالٹی لیس دین اور اکول ٹو 3 ہوتی تو پھر 3 کے ایکول یا اس سے لیس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے شیڈ کرتے ہیں اپ ٹو -انفینٹی، پھر اس کو ہم کہتے ہیں لیفٹ کلوزڈ ہاف پلین. اچھا جی، یہ بات تو آپ کو ہوگی کلیئر. ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں کہ جس طرح میں نے کہا نا یہ ایکس وائی پلین ہے، یہاں پہ آپ کے پاس اوریجن آ گیا، یہاں وہ لائن تھی جو کون سی تھی؟ x = 3، اور جب ہم نے 3 سے گریٹر کہا تو اس میں یہ والا پورشن آ گیا، لائن 3 والی ہوگی اور گریٹر والا آگے والا پورشن. اگر یہ انیکوالٹی گریٹر دین اور ایکول کے بجائے، یعنی ایکول نہ ہوتا، صرف لکھا ہوتا کہ وہ ریجن شیڈ کریں جس میں x 3 سے گریٹر ہے، صرف اسٹرکٹلی گریٹر ہے، تو پھر یہ باؤنڈری لائن شامل نہ ہوتی. پھر ہم شیڈ کرتے اس لائن سے آگے سارا، اور یہ جو باؤنڈری لائن ہے یہ پھر اس طرح سالڈ نہ ہوتی، اس باؤنڈری لائن کو ہم نے ڈاٹڈ لائن سے شو کیا ہوتا. تو ڈاٹڈ لائن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو باؤنڈری ہے یہ اس گراف کا پارٹ نہیں ہے. تو ڈاٹڈ لائن جب آئے گی تو یہ شو کرے گی کہ اس سائڈ سے بھی اب ریجن کلوز نہیں ہے. کیونکہ سالڈ لائن ہو تو ہم کہتے ہیں کلوز ہے، ایک باؤنڈری لگ گئی، لیکن جب ڈاٹڈ لائن ہے تو ہم کہیں گے کلوز نہیں ہے، 3 سے گریٹر ہے.
اور ہمیں نہیں پتا کہ 3 سے گریٹر نمبر پہلا نمبر کون سا ہوگا. تو اس سچویشن میں پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بجائے پہلے کہا تھا ہم نے رائٹ کلوزڈ ہاف پلین, تو پھر اس کو ہم کہیں گے رائٹ اوپن ہاف پلین. تو پھر اس کو ہم رائٹ اوپن ہاف پلین کہتے ہیں, اور چونکہ یہ اس طرف سے باؤنڈ نہیں ہو رہا تو یہ ان باؤنڈیڈ ریجن ہوتا ہے. اگر یہ اس طرف سے بھی باؤنڈ ہو جاتا تو پھر اس کو ہم باؤنڈیڈ ریجن کہتے ہیں. لیں جی, اب آپ سمجھ گئے ہوں گے بات کہ کسی ان ایکوالٹی کے جو سولوشن ہے لینئر, اگر وہ ایک ویریبل میں ہے ایکس میں تو وہ کلوز ہاف پلین بنے گا رائٹ والا, اگر اس میں ایکوالٹی بھی شامل ہے, اور وہ لیفٹ والا بھی ہو سکتا ہے. اب ایک ایگزامپل ہم وائی والی بھی لیتے ہیں. وائی والی ایگزامپل کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اگر یہی ایک ویریبل وائی میں ہوتا تو پھر اس پہ کیا ایفیکٹ ہوتا. تو یہ دیکھیں, اب اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے فائنڈ کرنا ہے گرافیکل سولوشن آف کس کا جی, y-3 is greater than equal to 0. اب y میں لے لیتے ہیں وہی سیم, تاکہ آپ کو y کا بھی آئیڈیا ہو جائے. تو اب اگر میں اس کو یوں لکھتا ہوں y is greater than equal to 3, اس کا مطلب y equal to 3 بھی شامل ہے اور اس سے گریٹر بھی. تو یہ ذرا رف سے اسکیچ بنا لیتے ہیں. یہ ایکس وائی پلین, یہاں میں کہتا ہوں کہ اوریجن ہے, اور یہ لائن ہمارے پاس کون سی ہے, ایکس ایکسس کی لائن. یہ ہمارے پاس آ گئی وائی ایکسس کی لائن, اور یہ جو لائن میں نے ڈرا کی ہے یہاں لیٹ سے x1 تھا, یہاں وائی, یہاں y1 تھا, یہاں y2 تھا, اور یہاں y کتنا تھا 3. تو یہ جو لائن آپ کو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ لائن اصل میں y is equal to 3 کی لائن ہے. اس پوری لائن کے اوپر y 3 کے ایکول ہے. اچھا یہ تو ہوگی چونکہ x اگر ہو ایکول میں, یعنی x ایکوالٹی میں آئے, x is equal to 3 یا 4 یا 5 کوئی بھی, تو وہ ورٹیکل لائن ہوتی ہے. اور y میں اگر آئے y is equal to 3 تو وہ کیا ہوگی, ہارزنٹل لائن. فردر موڈ یہ ہے کہ 3 کے ایکول. اب اس بات کا میننگ آپ سمجھتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ y equal to 3 اور y greater than 3, یعنی greater than اور equal to 3 ہوتا ہے. اس کا مطلب equal to 3 تو یہ ہو گیا, تو گریٹر کدھر ہوگا, گریٹر ہوگا پھر اس کے اپر پارٹ میں, اوپر والی سائڈ پہ. تو یہ بنے گا آپ کے پاس, اگر میں اس کو شیڈ کروں تو یہ اوپر والا ریجن بنے گا اس لائن سے اوپر, اور اوپر کہاں تک جائے گا کوئی لمٹ نہیں ہے, اپ ٹو پلس انفینٹی. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو سولوشن ہے وہ بھی ایک کلوزڈ ہاف پلین ہے, لیکن وہ اپر سائڈ پہ ہے. تو ہم یہ کہیں گے جو اس کا سولوشن ہے, سولوشن از اپر کلوزڈ ہاف پلین. یہاں ہم نے کہا تھا نا رائٹ کلوزڈ ہاف پلین, تو یہاں ہم کہیں گے اپر کلوزڈ ہاف پلین. تو میں لکھتا ہوں یہ بات یہاں پہ, سولوشن از اپر کلوزڈ ہاف پلین, یعنی اپر کلوزڈ ہاف پلین جو ہے وہ اس کا سولوشن. اور وہی بات ہے کہ اگر یہ ایکوالٹی نہ ہوتی تو پھر یہ لائن شامل نہ ہوتی, یہاں ڈاٹڈ لائن ہوتی, پھر ہم کہتے ہیں اپر اوپن ہاف پلین. تو یہ بہرحال اس کا تھا ہمارے پاس آئیڈیا. ابھی تو ہم نے سنگل ویریبل دیکھا ہے جس میں x ہو یا صرف y ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دونوں ویریبل آ جائیں تو پھر کس طرح کا یہ بیہیویئر شو کرے گی. تو اس کیس میں ہم ایک ایگزامپل اور کوٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں, اب ایگزامپل اس طرح کہ میں کہتا ہوں ایک لائن ہمارے پاس آ گئی, کوئی سمپل سی لائن لے لیتے ہیں جو بات سمجھانے کے لیے ہو. 2x plus 3y is equal to 6, یہ ہوگی لائن. لیکن اگر اس کو ان ایکوالٹی میں لکھیں تو ہم یوں کر لیتے ہیں کہ از لیس دین اور اکول ٹو 6 یوں کر لیتے ہیں, یا گریٹر دین بھی کر سکتے ہیں آپ. اس کا بنانا ہے گراف. تو جب آپ نے اسٹریٹ لائن کا گراف ڈرا کرنا چیپٹر 1 سے سیکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ فرسٹ ایئر میں سیکھا تھا, اس کے علاوہ 9th کلاس میں چیپٹر 8 آپ کا ہوا کرتا جو اسٹریٹ لائن کے گراف سے لنک تھا. تو پہلے وہی بات, جس طرح اس کو ہم نے سالو کرنے کے لیے ایکوالٹی کا گراف بنایا اور پھر اس کو شیڈ کیا ہم نے. تو اس کی اگر ایکوالٹی دیکھیں تو 2x plus 3y is equal to 6 کا اگر گراف بنایا جائے تو آپ جانتے ہیں جو میتھڈ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ایک بار ہم x کو 0 پٹ کر کے y انٹرسیپٹ نکالتے ہیں اور y کو 0 پٹ کر کے x انٹرسیپٹ نکالتے ہیں. تو میں اگر اس کا گراف بناؤں آپ لوگوں کے سامنے, تو اس کا جو گراف بنے گا, اگر یہاں اوریجن ہے 1 2 3 1 2 3 اور یہاں ہم کہہ لیتے ہیں 1 2 3, ایک بار y کو 0 پٹ کریں تو x 3 آئے گا, یہ پوائنٹ بنے گا. اور ایک بار x کو 0 پٹ کریں تو y آپ کے پاس آ جائے گا 2, یہ پوائنٹ بنے گا. اس کو b کہہ دیتے ہیں. a اور b کو جوائن کریں تو یہ لائن بن جائے گی, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ لائن کس طرح کی ہے. تو میں a اور b کو جوائن کرتا ہوں. دیکھیں, جوائن کرنے کے بعد اس کو پروڈیوس کر دیں گے. یہ پروڈیوس بھی کر دیا ہم نے, یہ نہیں جی,
یہ آپ کے پاس لائن جو ہے یہ پروڈیوس بھی ہو چکی ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لائن ایکس میں ہو صرف وہ ورٹیکل لائن ہوتی ہے, جو صرف وائی میں ہو اگر لائن ڈرا کریں تو ہارزونٹل لائن ہوتی ہے, اور جو ایکس وائی دونوں میں ہو وہ انکلائنڈ لائن ہوتی ہے, نان ورٹیکل کہہ سکتے ہیں. یہاں لکھتا ہوں میں کہ یہ بنے گی ہمارے پاس نان ورٹیکل لائن. ایون یہ لکھتے ہیں کہ اگر دونوں ویریبل ہوں تو نان ورٹیکل اینڈ نان ہاریزونٹل, نہ ہاریزونٹل ہوگی وہ اور نہ ورٹیکل. تو اس کا پھر کیا بنتی ہے بات, اس کی پھر بات یہ بنتی ہے کہ یہ پھر ہوگی انکلائنڈ, ادھر انکلائنڈ ہو یا ادھر انکلائنڈ ہو. اچھا اب اس کا تو مجھے پتا تھا کہ y گریٹر دین 3 ہے تو میں نے اوپر شیڈ کیا, لیس ہوتا تو میں نیچے شیڈ کرتا, یہ گریٹر ہے تو رائٹ پہ شیڈ ہو رہا ہے, لیس تو لیفٹ پہ شیڈ کرتے. لیکن یہ دیکھیں اس میں تو دونوں ویریبل ہیں, تو پھر اس کو کیسے شیڈ کریں کہ اس کا ادھر شیڈ کرنا ہے یا ادھر شیڈ کرنا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پورے پلین سے ایک پوائنٹ چوز کرتے ہیں اور اس پوائنٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ پوائنٹ سیٹسفائی کرے گا اس ان ایکوالٹی کو تو اس طرف شیڈ کر دیں گے, اور نہ کرے تو پھر اس سے اپوزٹ سائڈ پہ شیڈ کر دیں گے. تو یوزلی اس پورے پلین میں سب سے آسان پوائنٹ لوکیٹ کرنے کے لیے اوریجن ہوتا ہے. تو میں اگر اس میں اوریجن پٹ کروں, اوریجن کون سا ہے, ایکس کو 0 پٹ کروں اگر اس میں اور وائی کو 0 پٹ کروں, تو آپ دیکھیں اگر میں ایکس اور وائی دونوں کو 0 پٹ کرتا ہوں یہاں پہ تو کیا آئے گا, 0 + 0 از لیس دین اور ایکول ٹو 6. تو یہ 0 6 سے ایکول یا اس سے لیس ہوتا ہے, تو ایک بات تو ٹرو ہے, لیس تو ہوتا ہے, ایکول بے شک نہ ہو. تو یہ 0 0 پٹ کرنے سے ایکویشن ٹرو ہو رہی ہے, مطلب سیٹسفائی کر رہی ہے. اب 0 0 کا مطلب تھا اوریجن ہے, ایکس بھی 0 وائی بھی 0. آپ کوئی اور پوائنٹ بھی پٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں جو ہم پوائنٹ پٹ کر کے چیک کریں اس کو ٹیسٹ پوائنٹ کہا جاتا ہے. ٹیسٹ پوائنٹ کے لیے MCQs کے والے سے یاد رکھیں کہ ٹیسٹ پوائنٹ کبھی بھی اس ان ایکوالٹی کے اس لائن کے اوپر لائی نہیں کرتا. آپ ہر پوائنٹ ٹیسٹ پوائنٹ لے سکتے ہیں سوائے ان پوائنٹس کے جو اس لائن پہ لائی کرتے ہیں. تو ٹیسٹ پوائنٹ از بیسیکلی یوز ٹو ٹیسٹ دی سولوشن ریجن کہ وہ کس طرف لائی کرتا ہے. اگر اوریجن ٹرو کر رہا ہے, سیٹسفائی کر رہا ہے, اس کا مطلب اس کا جو سولوشن ہوگا وہ ٹوورڈز اوریجن ہوگا. اگر سیٹسفائی نہ کرتا تو ہم اوے فرام دا اوریجن شیڈ کرتے. اب میں کدھر شیڈ کروں گا, ٹوورڈز اوریجن. یہ میں نے ادھر بھی اس کو شیڈ کر دیا, تو یہ آ گیا اس کا. اب اس کو ہم اپر لوور یا لیفٹ رائٹ نہیں کہتے, اس کو صرف ہم کہتے ہیں کلوزڈ ہاف پلین. تو میں لکھتا ہوں اس کا جو سولوشن ہے وہ کس طرح کا ہے ہمارے پاس. سولوشن ریجن از بیسیکلی کلوزڈ ہاف پلین, کلوزڈ ہاف پلین. اور وہی بات ہے اگر یہ انیکوالٹی شامل نہ ہوتی, صرف لیس دین ہوتا, ایکوالٹی شامل نہ ہوتی, تو پھر ہم کہتے ہیں یہ باؤنڈری لائن شامل نہیں ہے, پھر ہم کہتے ہیں یہ اوپن ہاف پلین ہے. لیکن آپ کے اس کورس میں جتنے بھی کوشچن ہیں چیپٹر 5 میں سیکنڈ ایئر میں, ان سب کے اندر ایکوالٹی شامل ہے, یعنی سارے کے سارے کوشچن کس کے ہیں, کلوزڈ ہاف پلین کے. لیکن جی یہ تھا اس کا ایک اوور ویو. ہم نے 3 طرح کی لائنز ڈرا کی, ورٹیکل, ہارزونٹل اور پھر انکلائن. اچھا اب کچھ باتیں MCQs کے لیے دیکھنا شروع کرتے ہیں. پہلی بات تو جو MCQs میں آپ کی آ سکتی ہے وہ یہ آ سکتی ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی انیکوالٹی آپ کو دے کے اس کے سولوشن کے بارے میں پوچھ لے. اس طرح کی انیکوالٹی ہوئی تو لیفٹ یا رائٹ کلوز ہاف پلین ٹک کریں گے آپ. وائی میں ہوئی تو آپ اپر یا لوور ہاف پلین ٹک کریں گے. کلوز بھی ہو سکتا ہے اور اوپن بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ اپان دا سائن کہ وہ صرف گریٹر ایکول ہے یا صرف اسٹرکٹلی گریٹر ہے, وہ دیکھنا ہوگا آپ نے. اور دونوں ویریبل میں آ جائے تو پھر اس کو ہم کہیں گے جسٹ کلوزڈ ہاف پلین اگر ایکوالٹی ہے, اور ایکوالٹی نہیں ہے تو پھر اوپن ہاف پلین. ٹھیک ہے جی. پھر ٹیسٹ پوائنٹ کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا, یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سنتے جائیں, پھر میں کوشش کروں گا کہ یہ باتیں نوٹ بنا کے لکھی جائیں. ٹیسٹ پوائنٹ ہر ایک پوائنٹ پلین سے لیا جا سکتا ہے. یوزلی ہم اوریجن لیتے ہیں کیونکہ اوریجن سب سے آسان ہوتا ہے کیلکولیشن کے لیے. اور دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ اس لائن کے اوپر پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. مثال کے طور پہ یہ لکھا ہے نا آپ کے سامنے, تو کوئی ایسا پوائنٹ جس کے پٹ کرنے سے ایکوالٹی ہولڈ کرتی ہو تو وہ والا پوائنٹ آپ یہاں پٹ نہیں کر سکتے ایز اے ٹیسٹ پوائنٹ. اب میں یہ باتیں کچھ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو نوٹ بنا کے لکھوا دی جائیں تاکہ یہ آپ کے جو پاس ریٹن مٹیریل ہے اس کی فارم میں آ جائیں. تو میں لکھتا ہوں یہاں آپ لوگوں کے سامنے. پہلا نوٹ یہ ہے کہ سولوشن ریجن آف ax plus by is lesser equal to c یا greater equal to c. لیس ہو یا گریٹر ہو, یہ کیا بنتا ہے آپ کے پاس, is a closed half plane.
آپ صرف ایکس میں ہو تو رائٹ یا لیفٹ، اور صرف وائی میں ہو تو اپر یا لوور، اور ایکس وائی دونوں آ جائیں تو پھر صرف کلوز آف پلین کہیں گے. یہ ہوگی پہلی بات. پھر میں نے آپ سے کہا کہ اگر اس میں شامل نہ ہو سولوشن ریجن آف اے ایکس پلس بی وائی اسٹرکٹلی لیس ہو یا اسٹرکٹلی گریٹر ہو تو پھر ہم کہیں گے از اوپن ہاف. پہلے ہم نے کہا تھا کلوز ہاف پلین، تو یہ ہم کہیں گے از این اوپن ہاف پلین. یہ ہوگا اوپن ہاف پلین. اب لیفٹ رائٹ یا اپر لوور کی ہم بات نہیں کرتے. ٹھیک ہوگی بات جی؟ چلیں جی یہاں تک کلوز کرتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. جو میں نے ٹیسٹ پوائنٹ کے بارے میں کہا تھا، ٹیسٹ پوائنٹ کے بارے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ایم سی کیو بنا لیتے ہیں تاکہ وہ ٹیسٹ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے، تاکہ اس کو نوٹ بنانے کی ضرورت نہ پڑے ہمیں. تو میں لکھتا ہوں کہ وچ آف دا فالوئنگ پوائنٹ can never be a test point, can never be a test point for the inequality. کون سی لکھتے ہیں ہم جی؟ انیکوالٹی یہ لکھ لیتے ہیں 2x، یہی سیم لکھ لیتے ہیں یا کوئی اور چینج بھی کر سکتے ہیں. 2x plus y is less or equal to 6. یہ کر لیتے ہیں کہ اس کے لیے کون سا پوائنٹ ہم ٹیسٹ پوائنٹ نہیں لے سکتے. تو ابھی دیکھیں میں لکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. آپشن اے ہے جس میں ہم لکھتے ہیں 1,3. آپشن بی ہے جس میں ہم لکھتے ہیں 1,4. آپشن سی، بلکہ سارے پوائنٹ ایسے کر دیتے ہیں جو تھوڑے ڈفرینٹ بھی نظر آئے ہمیں. اس میں ہم لکھ دیتے ہیں 2,1 اور ڈی میں ہم لکھ لیتے ہیں آل آف دیز یا نن آف دیز. اب دیکھیں ٹیسٹ پوائنٹ کون سا نہیں لے سکتے. کین نیور بھی لکھا ہوا ہے، کون سا نہیں ہو سکتا ٹیسٹ پوائنٹ. تو میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ ٹیسٹ پوائنٹ وہ نہیں ہو سکتا جو لائن کے اوپر لائی کرے. لائن کے اوپر لائی کرنے کا مطلب ہے جو اکویژن کو سیٹسفائی کرے. اکویژن کو سیٹسفائی کرنے والا پوائنٹ اگر آپ دیکھیں تو 1 اور 3 میں یہاں پٹ کروں 2 × 1 2 + 3 5 بنتا ہے. یہ 6 کے ایکول نہیں ہو رہا. 1 4 پٹ کریں، یہاں 1 پٹ کریں 2 اور یہاں 4 پٹ کریں 2 + 4 کتنا ہوتا ہے 6. تو equal to 6 آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ پوائنٹ ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کے پٹ کرنے سے یہ پوائنٹ ایکوالٹی کو سیٹسفائی کرتا ہے. تو جو پوائنٹ ایکوالٹی کو سیٹسفائی کرتا ہے وہ اکویژن پہ لائی کرتا ہے. جو اکویژن پہ لائی کرے وہ لائن پہ لائی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ والا پوائنٹ لائن پہ آ گیا، اور جو پوائنٹ لائن کے اوپر ہو وہ ٹیسٹ پوائنٹ نہیں لے سکتے. تو یہ ہمارا ہوگا کریکٹ آپشن. جبکہ یہ دیکھیں تو یہ والا پوائنٹ بھی 5 بنا رہا ہے جبکہ equal to 6 اور یہ بھی لائی نہیں کرتا. پہلا اے اور سی ٹیسٹ پوائنٹ لیے جا سکتے ہیں لیکن بی ٹیسٹ پوائنٹ نہیں لیا جا سکتا. تو یہ ایک ٹیسٹ پوائنٹ سے ریلیونٹ کوشچن تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں. سولوشن ریجن جو ہوتا ہے وہ آپ جب اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو پہلے جو ہم نے سولوشن بنایا ہے ابھی آپ کے سامنے 2 ایگزامپلس پہلے دیے میں نے آپ کو، اور ایک ایگزامپل میں نے آپ کو یہ دی ہے. اب یہ تو جو آپ کے سامنے سولوشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہلے کوارٹر میں بھی ہے، دوسرے میں بھی ہے، تیسرے میں بھی ہے اور فورتھ میں بھی ہے، چوتھے کوارٹر میں بھی ہے. تو اس کو تو ہم کہتے ہیں یہ صرف سولوشن ہے. کوئی کیٹاگرائز نہیں کرتے کہ کون سا سولوشن ہے یہ. اگر اسی سولوشن کو ریسٹرکٹ کر دیا جائے صرف پہلے کوارٹرنٹ تک، یعنی اس کے ساتھ یہ کنڈیشنز امپوز کر دی جائیں x > 0 اینڈ y > 0، یعنی x اور y آپ نے 0 یا 0 سے گریٹر رکھنے، تو پھر آپ پہلے کوارٹرنٹ سے باہر نہیں جا سکتے. اس کا مطلب آپ پہلے کوارٹرنٹ سے باہر نہیں جا سکتے، سیکنڈ، تھرڈ یا فورتھ میں آپ نہیں جا سکتے. تو اب جب ہم شیڈ کرنا شروع کریں گے تو یہ جو شیڈنگ ہوگی ہماری وہ ہم پہلے کوارٹرنٹ یا دوسرے سے پہلے کوارٹرنٹ سے باہر آؤٹ نہیں ہو سکتے. ہم کس طرح نہیں ہو سکتے؟ جب میں شیڈ کروں گا تو میں یہاں شیڈ نہیں کر سکتا جو کہ یہ دوسرا کوارٹرنٹ ہے، میں یہاں شیڈ نہیں کر سکتا یہ تیسرا کوارٹرنٹ ہے، میں یہاں شیڈ نہیں کر سکتا یہ فورتھ کوارٹرنٹ ہے. صرف اور صرف ہمیں الاؤ ہوگا کہاں شیڈ کرنا؟ پہلے کوارٹرنٹ میں. چونکہ ایکس اور وائی پہ ریسٹرکشن ہے کہ آپ پہلے کوارٹرنٹ سے باہر نہیں جا سکتے. تو ایسا ریجن جو پہلے کوارٹرنٹ تک ریسٹرکٹ کر دیا جائے اسے ہم فیزیبل سولوشن ریجن کہتے ہیں. تو میں لکھتا ہوں اس کی ہیڈنگ یہاں پہ فیزیبل سولوشن ریجن. اور کیا کہیں گے ہم جی؟ سولوشن ریجن ریسٹرکٹڈ ٹو فرسٹ کوارٹرنٹ.
solution region restricted to first quadrant is called feasible solution region. feasible solution region. ٹھیک ہے. اور یہ کب پتہ لگے گا ہمیں؟ جب ہمیں یہ کیا تو کہا جائے گا یا یہ دو کنڈیشنز دی ہوں گی. یہ دو جو ان ایکوالٹیز ہیں یہ اصل میں فیزیبلٹی کی کنڈیشنز ہیں. تو اس کو ہم یوں لکھ لیتے ہیں نوٹ بنا کے کہ اگر آپ کو فیزیبلٹی کنڈیشنز چاہیے تو وہ کیا ہوں گی؟ ایکس از گریٹر دین اور اکول ٹو 0 اینڈ وائی از گریٹر دین اور اکول ٹو 0. These are called feasibility conditions. تو اگر پیپر میں آ جائے کہ which of the following represents feasibility conditions تو وہ یہ دو آپ نے جس میں ہوں گی وہ آپشن آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. لیں جی یہ بھی ہوگی بات. اس کے بعد باری آتی ہے کانسٹرینٹس کی. کانسٹرینٹس کیا چیزیں ہوتی ہیں یا پورا نام ہوتا ہے پرابلم کانسٹرینٹس. تو کانسٹرینٹس میں کسی بھی پرابلم کے اندر جب آپ کو کسی بھی کوشچن کے اندر جو ان ایکوالٹیز نظر آتی ہیں لینئر ان ایکوالٹیز ان لینئر ان ایکوالٹیز کو ہم کہتے ہیں پرابلم کانسٹرینٹس. تو میں لکھتا ہوں any linear inequality associated with the problem is called problem constraint. Any linear inequality associated with the problem is called problem constraint. کوئی بھی لینئر انیکوالٹی آپ کو کوشچن میں نظر آئے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی پرابلم کانسٹرینٹ ہے. جیسے یہ دو بھی دیکھیں لینئر انیکوالٹی تو یہ بھی اصل میں کانسٹرینٹس ہی ہیں لیکن یہ ایسی کانسٹرینٹس ہیں کہ جو فیزیبلٹی کنڈیشنز کو شو کر رہی ہیں. اور یہ 0 یا 0 سے گریٹر ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ نان نیگیٹو ہونا. اسی لیے ان کو فیزیبلٹی کنڈیشنز یا ایک اور نام بھی ہوتا ہے اور ان کو ہم نان نیگیٹو کانسٹرینٹس بھی کہتے ہیں. نان نیگیٹو کانسٹرینٹس. تو نان نیگیٹو کا مطلب ہے نیگیٹو نہ ہونا یعنی 0 یا 0 سے گریٹر ہونا. تو یہ ان کا دوسرا نام ہے. اسی طرح ان کو نان نیگیٹیوٹی کنڈیشنز بھی کہتے ہیں. اچھا جی یہ ہوگی باتیں یہاں تک. اب آ جاتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بنا لیا ہے کانسٹرینٹس کا پتہ چل گیا آپ کو فیزیبل ریجن کا. اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ ہوتی ہے کہ جب ریجن ہم لکھنا شروع کرتے ہیں تو ایک کنویکس ریجن ہمارے سامنے آتا ہے. اور کنویکس ریجن جو ہے اس کے کوشچن یوزلی گرافیکل یعنی ڈائیگرام والے پیپر میں آتے ہیں اور آپ نے وہ ڈائیگرام چوز کرنی ہوتی ہے جس ڈائیگرام میں آپ کو کنویکس ریجن مل رہا ہو. تو میں اس کی ہیڈنگ لکھتا ہوں کنویکس ریجن. جس طرح آپ نے ریجن پڑھے ہیں نا کہ ان باؤنڈیڈ ریجن ہے باؤنڈیڈ ریجن ہے اور اوپر لکھا ہے فیزیبل ریجن تو اسی طرح ایک ہوتا ہے کنویکس ریجن. اب کنویکس ریجن کیا ہوتا ہے بک میں اگر آپ دیکھیں تو جو 5.2 ایکسرسائز ہے اس کے بالکل اوپر اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. کوئی بھی ریجن نہیں میں کہتا ہوں یہ ایکس وائی پلین ہے اور یوں ایک لائن یوں جا رہی تھی ایک لائن اس طرح سے آ گئی اور ایک لائن لیٹ سے یوں بن گئی. ٹھیک ہے. اور تینوں لائنز کے جو کامن ریجن ہمارا یہاں اوریجن ہے یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس انیکوالٹی 1 تھی یہ انیکوالٹی 2 ہے اور یہ انیکوالٹی 3 ہے. جن کے انیکوالٹی کی جو لائنز ہیں ان کی بات کریں کہ اس کی لائن یہ دوسری ہوتا ہے تھرڈ کی لائن. پھر ان کا ریجن آپ نے بنایا اور کامن ریجن میں کہتا ہوں کہ یہ بنا ان کا یہ آ گیا ہمارے پاس کامن ریجن. ٹھیک ہے جی. اب جو کامن ریجن بنا ہے ہمارے پاس اس کامن ریجن کے کارنر بھی ہیں. ایک کارنر یہ بن رہا ہے ایک کارنر یہ بن رہا ہے ایک کارنر یہ بن رہا ہے ایک کارنر یہ اور ایک یہ اور یہ چاروں طرف سے چاروں نہیں بلکہ ہر طرف سے یہ ریجن جو ہے وہ باؤنڈ ہوا ہے. تو اسے کہتے ہیں باؤنڈیڈ ریجن. اور اگر یہ باؤنڈ نہ ہوتا کسی ایک طرف سے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ ان باؤنڈیڈ ریجن ہے. اچھا بات ہم کرتے ہیں کنویکس ریجن کی. کنویکس ریجن یہ کہتا ہے کہ ایسا ریجن جس کے کوئی سے دو پوائنٹس کو آپس میں ملا دیا جائے کوئی سے دو پوائنٹس کو آپس میں ملایا جائے تو جو لائن سیگمنٹ ان کو ملانے کے لیے ڈرا کی جائے وہ ریجن سے باہر نہ جائے انٹائرلی ود ان دا ریجن رہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ والا پوائنٹ اس پوائنٹ سے ملانا ہے
اس میں اب انفینٹ پوائنٹس ہیں ہمارے پاس اس ریجن کے اندر، یہ جو پینٹاگون ٹائپ چیز بن رہی ہے. اب اس کو میں اس سے ملانا چاہوں تو یہ لائن ڈرا کر دی میں نے، اس کو اس سے ملانے کے لیے یہ لائن، اس کو اس سے ملایا، اس کو اس سے ملایا، ادھر ملایا ادھر. جن بھی دو پوائنٹس کو میں ملاتا ہوں تو لائن سیگمنٹ جو ہے وہ ریجن سے باہر نہیں جاتا. تو اب اس بات کو اگر ہم کہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، میں ورڈنگ میں بولتا ہوں پھر میں یہاں لکھوں گا بلکہ آپ اپنے پاس لکھ لیں بہتر ہے. If a line segment obtained by joining any 2 points of a region lies entirely within the region, then the region is called convex region. میں repeat کرتا ہوں. If a line segment obtained by joining any 2 points of a solution region lies entirely within the region, then the region is called convex region. اب میں اس کو سمپل ورڈنگ میں بولتا ہوں آسان الفاظ میں کہ اگر ایک لائن سیگمنٹ سولوشن ریجن کے کوئی سے 2 پوائنٹس کو ملا کے بنایا جائے اور وہ لائن سیگمنٹ انٹائرلی یعنی کمپلیٹلی پورے کا پورا ریجن کے اندر رہے تو ہم کہتے ہیں وہ کنویکس ریجن ہے. تو پیپر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو 4 یا 5 4 آپ کو آپشن دی جاتے ہیں، کبھی 5 بھی ہوتے ہیں، تو 4 آپشن میں آپ کو 4 ڈائیگرام دی جائیں اور اس میں سے آپ نے فزیبل ریجن، فزیبل نہیں بلکہ کنویکس ریجن چوز کرنا ہو. تو میں آپ کو اس کی یہ تو ایگزامپل ہوگی فزیبل ریجن کی، ایک کاؤنٹر ایگزامپل دیتا ہوں جو ریجن فزیبل نہ ہو. دیکھیں یہ میں کہتا ہوں کہ ایکس وائی پلین لیٹ سے ڈرا کیا، ایک لائن یہ ہوگی وائی ایکسس کی، ایک لائن یوں بن رہی ہے اور ایک لائن یوں بن گئی، ٹھیک ہے، پھر ایک لائن یہاں پہ آ گئی. اب آپ کا جو کامن ریجن بنا وہ یوں لیٹ سے بن گیا، یہ ہمارے پاس آ گیا کامن ریجن، ٹھیک ہے، جس طرح یہاں کامن تھا اب یہ آ گیا اوریجن، ایک کارنر پوائنٹ ادھر آ گیا، ایک کارنر پوائنٹ ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے. اگر میں اس کو پوائنٹ کو اس پوائنٹ سے ملانا چاہتا ہوں، یہ دونوں سولوشن کے پوائنٹ ہیں، سولوشن ریجن کے پوائنٹ ہیں، تو میں ایک لائن سیگمنٹ اگر ڈرا کرتا ہوں تو وہ لائن دیکھیں ریجن سے باہر نکل گئی ہے. تو ایک بھی لائن ایسی آپ کو ملے جو 2 پوائنٹس کو ملائیں سولوشن ریجن کے اور ریجن سے باہر چلی جائے تو ہم کہیں گے اب یہ انٹائرلی ود ان دا ریجن نہیں، یہ کچھ حصہ اس کا باہر چلا گیا، تو یہ ریجن کنویکس ریجن نہیں ہے. تو میں لکھتا ہوں اٹ از ناٹ اے کنویکس ریجن، ناٹ اے کنویکس ریجن. جبکہ یہ والا کیا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے کنویکس ریجن، ٹھیک ہے، یہ کنویکس ریجن ہے. تو یہ 4 ڈائیگرامز اگر بنی ہو تو ہوپ فلی آپ اس میں سے کنویکس ریجن کو جو ہے وہ چوز آسانی سے کر لیں گے. اچھا بیچ میں نے ایک بات 2-3 بار بولی تھی، وہ تھی کارنر پوائنٹس کی، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کارنر پوائنٹس یا ورٹسز کہتے ہیں سولوشن ریجن کے جو کارنر پہ پوائنٹس بنے ان کو. جیسے یہ دیکھیں نا، اس کے کارنر پہ میں کہتا ہوں ایک اوریجن ہو گیا، ایک اے پوائنٹ ہے، ایک بی پوائنٹ ہے، ایک سی کارنر پہ، ایک ڈی کارنر پہ. اس کے کارنر پہ ایک اے، ایک اس کے کارنر پہ یہ کہہ لیتے ہیں او ہے سوری، اور ایک آ جاتا ہے اے پوائنٹ، ایک کو ہم بی پوائنٹ کہہ لیں، اس کو سی کہہ دیں، اس کو ڈی کہہ دیں. تو اس کے بھی 5 کارنر پوائنٹس ہیں، او اے بی سی ڈی، اس کے بھی 5 ہیں، او اے بی سی ڈی. تو کارنر پوائنٹس کیا ہوتے ہیں؟ جو سولوشن ریجن کے کارنر پہ لائی کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں وہ کارنر پوائنٹس ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی. ان کو ورٹسز بھی کہتے ہیں، کارنر پوائنٹس اور ورٹیکس بھی کہتے ہیں، یعنی ورٹیکس بھی یا کارنر پوائنٹ کہتے ہیں اس کو. تو یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو چیپٹر 5 میں 5.2 تک کام جو ہوتا ہے وہ سارا اس طرح کا ہوتا ہے. 5.3 میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں آخری سائز جو ہے اس میں تھوڑا سا کام بڑھتا ہے ہمارا، انکریز ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو کوشچنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں ایک آبجیکٹیو فنکشن دیا جاتا ہے. آبجیکٹیو فنکشن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس فنکشن کو میکسیمائز یا منیمائز کرنا ہوتا ہے. اب وہ کس طرح منیمائز میکسیمائز کرنا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ ٹو دا گیون کانسٹرینٹس. تو کانسٹرینٹ سے ہم اس طرح کا ریجن بناتے ہیں، ریجن کے کارنر پوائنٹ فائنڈ کرتے ہیں اور کارنر پوائنٹس اس میں پٹ کرتے ہیں فنکشن میں. تو جس پوائنٹ پہ سب سے بڑا آنسر آئے یا سب سے چھوٹا آنسر آئے اس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کا سولوشن ہے آپٹیمل. تو آپٹیمل سولوشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی دیکھیں یہ آپ کے پاس ریجن ہے نا، سولوشن ریجن، اس کے اندر بہت سارے پوائنٹس ہیں، یہ سارے سولوشن کے پوائنٹس ہیں. ان میں سے جو کارنر پہ لائی کرتے ہیں، کارنر والے پوائنٹس کو جب ہم فنکشن میں پٹ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک ایسا پوائنٹ نکلتا ہے جو یا تو میکسیمائز کرتا ہے فنکشن کو یا منیمائز کرتا ہے، یعنی آپٹیمائز کرتا ہے بیسیکلی. تو اسے ہم کہتے ہیں وہ اس کا آپٹیمل سولوشن ہے. ایک سمپل سولوشن ہو گیا، ایک فیزیبل سولوشن ہو گیا، اور فیزیبل میں سے ایسا پوائنٹ جو میکسیمائز یا منیمائز کرے اس کو ہم آپٹیمل سولوشن کہتے ہیں. تو 2 چیزیں اور لکھنی ہے یہاں پہ، ایک آبجیکٹیو فنکشن کے بارے میں اور ایک آپٹیمل سولوشن کے بارے میں. پھر ہمارا یہ کام جو ہے وہ آج ختم ہو جائے گا چیپٹر 5 کا. تو شروع کرتے ہیں 2 باتیں وہ بھی، تو وہ بھی میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے لکھ دیتا ہوں.
لیں جی اب شروع کرتے ہیں. وہ دو باتیں جو میں نے بولی ہیں وہ میں یہاں لکھ کے بتاتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آبجیکٹو فنکشن کیا ہوتا ہے. آبجیکٹو فنکشن یہ کیا ہوتا ہے؟ فنکشن which is to be maximized or minimized. Maximized or minimized is called objective function. اس کو ہم کہتے ہیں یہ آبجیکٹو فنکشن ہے ہمارا. اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک میں نے کیا بتایا آپٹیمل سولوشن ہوتا ہے. تو آپٹیمل سولوشن کیا ہوتا ہے؟ جو میکسیمائز کرتا ہے یا منیمائز کرتا ہے. تو یہ جو کہ ریئل لائف پرابلمز ہوتے ہیں، جن لوگوں نے جو 5 پڑھا ان کو پتا ہوگا 5.3 کے اینڈ پہ 2-3 ورڈ پرابلمز ہیں جو ریئل لائف میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اس جو ٹاپک ہے ہمارا جو میتھ کا یہ پورشن ہے اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں. اس میں ایک کوشچن فارم ہاؤس والا ہے، ایک فیکٹری پرابلم ہے اور ایک کسی ویئر ہاؤس کا یا شاپ کا پرابلم آپ کو ملتا ہے وہاں پہ. تو آپٹیمل سولوشن کیا ہوتا ہے؟ ایسا فیزیبل سولوشن which maximizes or minimizes the objective function. جو آبجیکٹو فنکشن کو میکسیمائز یا منیمائز کرے اسے ہم کہتے ہیں وہ اس کا آپٹیمل سولوشن ہے. ٹھیک ہے کہ بات یہ ایک کوشچن صرف میں کہوں گا اس کا تاکہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے. اور آپٹیمائز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کمپنی کو اگر لاس ہو رہا ہے تو وہ لاس فنکشن جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ وہ منیمائز کرتے ہیں. اور اگر کسی فنکشن کو کسی کمپنی کو پروفٹ ہو رہا ہو تو جو پروفٹ فنکشن ہوتا ہے اس کو بھی ہمیشہ میکسیمائز کیا جاتا ہے. تو پروفٹ فنکشن ہو یا سیل فنکشن ہو اس کو میکسیمائز، لاس فنکشن ہو لاس ہو رہا ہو یا کاسٹ ہم نے دیکھنی ہو تو کاسٹ ہمیشہ یا لاس ہمیشہ منیمائز کیا جاتا ہے. تو میں ایک کوشچن دیتا ہوں آپ لوگوں کو اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا آپٹیمل سولوشن کیا ہوگا. آپٹیمل سولوشن آف کاسٹ فنکشن. اس طرح کے فنکشن ہوتے ہیں ایف آف ایکس وائی، دو ویریبل کے ہوتے ہیں. آسان سا لے لیتے ہیں 2x + 3y subject to the constraints لکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے میں. ایک ہم لکھ لیتے ہیں جی x + 3y ≤ 4 اور ایک ہم لکھ لیتے ہیں 2x - y ≤ 1. یہ دو کانسٹرینٹس ہیں اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ ان دونوں کانسٹرینٹس کے انڈر رہتے ہوئے اس کا جو کاسٹ فنکشن ہے اس کا آپٹیمل سولوشن کیا ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ کاسٹ کی آپٹیملٹی ہوتی ہے اس کو منیمائز کرنا. تو وہ والا سولوشن چوز کیا جائے گا جس سے کاسٹ کی ویلیو باقی سب سے منیمم آئے، سب سے کم آئے. تو چوز کرتے ہیں. یہاں دیکھیں ایک ہم لے لیتے ہیں آپشن اے. دیکھیں اس میں ایک پوائنٹ لیتا ہوں میں جی 1,3. آپشن بی میں ایک پوائنٹ لیتا ہوں میں 2,1. آپشن سی میں ایک پوائنٹ لیتا ہوں 1,1 اور آپشن ڈی میں ایک پوائنٹ لیتا ہوں میں 0,-1. بلکہ کوئی اور کر لیتے ہیں 2,5 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے یہ میں نے کچھ پوائنٹس رکھ لیے ہیں اور دیکھنا ہے کہ ان سے آپٹیمل سولوشن کون سا ہے. ظاہر بات ہے سولوشن جن کے اندر انفینٹ پوائنٹس ہوتے ہیں تو اس میں سے ہم نے آپٹیمل دیکھنا ہے کون سا بنتا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپٹیمل سولوشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ کارنر پہ لائی کرتا ہے. تو پہلے تو یہ انشور کر لیں کہ کیا یہ سارے کارنر پوائنٹس بھی ہیں اور اس کے بعد پھر آگے ہمیں آسانی ہوگی. کارنر پوائنٹ وہ ہوتا ہے جو ایکویلٹی کے سائن کو سیٹسفائی کرتا ہے.
یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ کے ایم سی کیوز میں. صرف یہ بات بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ از دی کارنر پوائنٹ آف اے سولوشن ریجن. تو کارنر پوائنٹ کون سا ہوتا ہے؟ جو صرف ایکویلٹی کو سیٹسفائی کرتا ہے, ایکول کے سائن کو. تو آپ دیکھیں ذرا یہاں پہ کہ اگر, اور ایکول کا سائن کس کی بات ہو رہی ہے؟ دو ان ایکوالٹیز کی بات میں کر رہا ہوں کہ جو ان کا ایکوالٹی کو سیٹسفائی کرے گا وہ آئے گا کارنر پہ. جب کارنر بنے گا تو کارنر کے بعد پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ کاسٹ کو منیمائز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو اگر ہم 1 3 یہاں پٹ کریں تو ایکول ٹو 4 نہیں بنتا, 1 3 یہاں پٹ کریں تو یہ بھی ایکول ٹو 1 نہیں بنتا. اس کا مطلب یہ والا کارنر پوائنٹ ہے ہی نہیں, تو پھر سولوشن بھی نہیں ہوگا, چھوڑ دیں اس کو. 2 1 پٹ کریں یہاں پہ یا یہاں پہ تو یہ بھی کارنر پوائنٹ نہیں بن رہا ہے, سیٹسفائی نہیں کر رہا. لیکن اگر ہم 1 1 پٹ کریں تو 1 یہاں پٹ کریں, 1 + 3 ایکول ٹو 4 آ رہا ہے, 1 یہاں پٹ کریں 2 - 1 ایکول ٹو 1 آ رہا ہے. دونوں جو ہیں 1 1 پوائنٹ دونوں ان ایکوالٹیز کی ایکویژن کو سیٹسفائی کر رہا ہے, مطلب ایکوالٹی کو سیٹسفائی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ آ جائے گا کارنر کے اوپر. تو کارنر پوائنٹ اگر یہ ہے, باقی تو کارنر پوائنٹ کو بن ہی نہیں رہا. اگر سارے کارنر پوائنٹ ہوتے ہیں تو ہم باری باری وہ پٹ کرتے ہیں, لیکن جب ایک ہی کارنر پوائنٹ ہے تو پھر اسی کو پٹ کرتے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ جب x کو 1 y کو 1 پٹ کریں گے 2 × 1 + 3 × 1 5 بنے گا. باقی سب کا آنسر 5 سے زیادہ آ رہا ہے, تو اسی کا آنسر بھی سب سے کم آ رہا ہے اور یہی ایک کارنر پوائنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہمارا بنے گا آپٹیمل سولوشن. تو اس ایک آخری کوشچن کے ساتھ ایم سی کیوز کے ساتھ میں یہ ٹاپک کلوز کرتا ہوں. چیپٹر 5 ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو جتنا بھی ایم سی کیوز میں اس سے ریلیونٹ کوئی چیزیں آ سکتی تھی ساری میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب ہم چیپٹر 7 سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر میں, اور دیکھیں گے 7 کے کچھ کوشچن کرنے کے بعد باقی انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. شروع کرتے ہیں. اب ہم چیپٹر 7 سٹارٹ کر رہے ہیں ابھی, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے چیپٹر 5 ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. چیپٹر 7 جو ہے ہمارا یہ ویکٹرز کے اوپر ہے. تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ویکٹرز کی ہم نے یہاں صرف میتھمیٹیکل پراپرٹیز پڑھنی ہے. یعنی ایک آپ چیپٹر 7 کے جو ویکٹرز کا چیپٹر ہے یہ آپ لوگ فزکس میں بھی پڑھتے ہیں, اور فزکس کے اندر آپ لوگوں کو جو کہ اس کی فزیکل پراپرٹیز بھی ڈسکس کرنی ہوتی ہیں. یہاں پہ ہمیں اتنی ڈیپتھ کی ضرورت نہیں ہوتی. جو بچوں کا فیڈ بیک رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے کسی بھی یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ میں, اگر کوشچن ویکٹر کا آتا بھی ہے تو میتھمیٹکس والے پورشن میں وہ بالکل پلین کوشچن ہوتا ہے. یعنی اس میں کوئی ٹیکنیکل بات نہیں ہوتی. جو بیسک پراپرٹیز میتھمیٹیکل پراپرٹیز آپ کے کورس میں لکھی ہیں وہی ہم نے ڈسکس کرنی ہے, اور وہ سفیشینٹ ہوگی آپ لوگوں کی, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ڈی ٹریک کیا جائے کہ لیفٹ رائٹ چیزیں بتا کہ یہ بھی آ سکتا ہے یہ بھی آ سکتا ہے. ٹو دا پوائنٹ ہم نے بات کرنی ہے. جتنی چیزیں ہمارے جو بچوں کا فیڈ بیک ہے اس کے مطابق ہمیں ملی ہیں, اسی حساب سے لیکچر میں نے یہ آپ کا ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ویکٹر کے ٹاپک جو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو کوانٹیٹیز آپ لوگ فزکس میں پڑھتے ہیں کہ اسکیلر اور ویکٹر کوانٹیٹیز کا جو ڈفرینس ہے وہ آپ جانتے ہوں گے. اس کو یہاں ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, صرف میں بول کے بتا دیتا ہوں کہ جن کوانٹیٹیز کی ریپرزنٹیشن کے لیے صرف آپ کو میگنیچیوڈ چاہیے ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں وہ اسکیلر کوانٹٹی ہے, اور جس کی ریپرزنٹیشن کے لیے آپ کو میگنیچیوڈ کے ساتھ ساتھ اس کی ڈائریکشن بھی چاہیے ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ویکٹر کوانٹٹی ہے. اور باقی ویکٹر کی پراپرٹیز میں چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ کن پراپرٹیز کو اوبے کرتا ہے, وہ بات کی باتیں ساری. فی الحال 2 بیس جو ہماری وہ کیٹیگرائزیشنز بنتی ہیں اس طرح سے. اچھا جی, تو ویکٹر کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. اگر میں چیپٹر کی سمری تھوڑی سی بنا لوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گی بات. سمری اس طرح سے ہے ہمارے پاس کہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں 7.1 میں, تو 7.1 کے اندر, یعنی ایکسرسائز 7.1 کی بات کر رہا ہوں میں, ایکسرسائز 7.1 کے اندر آپ لوگوں کو جو کام کرنے کو ملتا ہے وہ ویکٹر ان پلین ہوتا ہے. یعنی ایکس وائی پلین کے اندر 2 ڈائمینشن کے اندر ویکٹر کو آپ دیکھتے ہیں. تو اس میں آپ لوگ پڑھتے ہیں ویکٹر ان پلین. پلین کا مطلب ہے 2 ڈائمینشنل ویکٹر کی بات کرتے ہیں جس کے 2 کمپوننٹس ہوں گے ایکس اور وائی. اچھا, جب آپ 7.2 میں انٹر ہوں گے تو اس میں آپ لوگ پڑھیں گے ویکٹر ان اسپیس. اب پلین کا مطلب کیا ہو گیا کہ 2D میں بات کریں گے 2 ڈائمینشن میں, اور اسپیس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم 3D میں بات کریں گے 3 ڈائمینشن میں. ٹھیک ہے. اچھا, آگے چلتے ہیں. اس کے بعد پھر 7.3 میں جب آپ انٹر ہوں گے تو چونکہ 1 اور 2 میں آپ پراپرٹیز پڑھ چکے ہوں گے پلین کی بھی اور اسپیس کی بھی, تو پھر یہاں پہ آپ کو ویکٹرز کے اوپر ایک ڈیفائن کرنے کو ملے گی پروڈکٹ, جس کو ہم کہتے ہیں ڈاٹ پروڈکٹ. اور اس کا چونکہ آنسر اسکیلر آتا ہے تو اس کو ہم اسکیلر پروڈکٹ بھی کہتے ہیں, اور ہائر لیول پہ اس کو یوکلیڈین پروڈکٹ بھی کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں 7.4 پہ. 7.4 میں ایک اور ہم پڑھتے ہیں پروڈکٹ جس کو ہم کہتے ہیں کراس پروڈکٹ.
اور اس کا آنسر جو کہ ویکٹر آتا ہے تو اس کو ہم ویکٹر پروڈکٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایٹ دی اینڈ جب ہم 7.5 میں انٹر ہوتے ہیں تو پھر ہم ڈاٹ اور کراس کا ایک مکسچر پڑھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسکیلر ٹرپل پروڈکٹ. اسکیلر ٹرپل پروڈکٹ. پھر یہ جو میں نے ہیڈنگ لکھی بڑی شارٹ اور پریسائز ہیڈنگ لکھی ہے. ان کے اندر بہت ساری اور چیزیں بھی آپ کو ملتی ہیں, بہت ساری اور پراپرٹیز ملتی ہیں آپ کو. جیسے جب آپ ویکٹر ان پلین ویکٹر ان اسپیس پڑھیں گے تو جتنی پلین کی پراپرٹیز ہیں اور جتنی اسپیس کی میتھمیٹیکل پراپرٹیز ہیں وہ یہاں ڈسکس ہوں گی. پھر جب آپ ڈاٹ پروڈکٹ اور کراس اسکیلر کی طرف جائیں گے, ڈاٹ یا اسکیلر, تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت ساری اس کی میتھمیٹیکل پراپرٹیز اور جیومیٹریکل پراپرٹیز سیکھنے کو ملیں گی. اسی طرح کراس پروڈکٹ ہے. پھر اسکیلر ٹرپل پروڈکٹ کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ہمیں اسپیس فگرز میں یعنی 3 ڈائمینشنل فگرز کے اندر کیسے ہماری سپورٹ کرتا ہے, والیومز وغیرہ کیلکولیٹ کرنے میں, کو پلینر ویکٹرز کو چیک کرنے میں, کو پلینر پوائنٹس کو چیک کرنے میں. پھر اسی کے اندر ہمیں وہ مومنٹ بھی فائنڈ کرنا ہوگا ود ہیلپ آف کراس پروڈکٹ, اور ہمیں ورک ڈن بھی نکالنا ہوگا ود ہیلپ آف ڈاٹ پروڈکٹ. تو یہ اس کا اوور آل ایک سینیریو ہے, ایک میں نے آپ کو اس کی تھیم سمجھا دی ہے. بٹ ایک بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہاں صرف اور صرف میتھمیٹیکل پراپرٹیز میں ہمارا انٹرسٹ ہے جو آپ کے پیپر میں آ سکتی ہیں. تو اب میں بات شروع کرتا ہوں ویکٹر ان پلین سے, اور اسی میں پھر ہم اسپیس کو بھی بیچ میں انوالو کریں گے. جب آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ ایک پوائنٹ ہے, اف وی ہیو 2 points, ایک پوائنٹ میرے پاس ہے ax1 y1 اور ایک پوائنٹ میرے پاس b ہے x2 y2. اور مجھے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ان 2 پوائنٹس کو ملا کے ایک ویکٹر بناؤں میں, یعنی اے پوائنٹ x1 y1 اور b پوائنٹ ہمارے پاس x2 y2, تو میں اے سے بی کی طرف ایک ویکٹر بنانا چاہ رہا ہوں جس کو ہم اے بی ویکٹر کہہ سکتے ہیں. اے کے اوپر اس کی ٹیل ہے اور بی کے اوپر اس کی جو ہے وہ ٹپ نظر آ رہی ہے, ایرو نظر آ رہا ہے. تو اے سے بی ہم بنانا چاہ رہے ہیں ویکٹر یہ والا. تو رول یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ویکٹر کی بات شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس 2 ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. پہلا میتھڈ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اگر اے بی ویکٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کوآرڈینیٹس کا فارمولا یوز کریں, x2 مائنس x1 اور اس کے ساتھ i لکھیں, اور y2 مائنس y1 کے ساتھ آپ لکھ لیں j. یہ i اور j کیا ہوتے ہیں؟ یہ i اور j اسٹینڈرڈ ڈائریکشنز کو شو کرتے ہیں. I is basically standard direction of x-axis and j is basically standard direction of y-axis. اس کو x-axis اور y-axis کی standard basis بھی کہا جاتا ہے. تو اگر اس x2 minus x1 کا آنسر جو ہے وہ لیٹ سے 3i آیا ہے اور اس کا آنسر 4 آیا تو یہ j, اس کا مطلب ہوگا x-axis کے along اس کا جو کمپوننٹ ہے وہ 3 ہے اور جو y-axis کے along اس کا کمپوننٹ ہے وہ کتنا ہے 4 ہے. اچھا جی, یہ لکھنے کے بعد آپ دیکھیں یہ تو ہو گیا اس کا کمپوننٹ فارمولا. اچھا جی, اس کو ہم ایک اور طرح میں لکھ سکتے ہیں. میں لکھتا ہوں آلسو, اگر ہم اس اے بی کو لکھنا چاہیں تو اسی پلین میں کہیں میں نے بتایا جس طرح اوریجن بھی ہوگا, اگر اوریجن یہاں پہ ہے تو اوریجن سے اے کی طرف ایک ویکٹر بن سکتا ہے, اوریجن سے بی کی طرف بن سکتا ہے, اوریجن سے پھر ہم اگر بنائیں جس بھی پوائنٹ کی طرف اوریجن سے ویکٹر بنایا جائے ہم اس پوائنٹ کا اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کا پوزیشن ویکٹر ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ ایکس وائی پلین ہے اور یہاں ایک پوائنٹ ہے, تو میں اس کو اگر اس سے ملاؤں گا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس پوائنٹ کو اوریجن سے ملایا گیا ہے تو او سے لے کر اے تک اس پوائنٹ کا بن جائے گا پوزیشن ویکٹر. اس کو پی وی شارٹ کٹ لکھتے ہوتے ہیں ہم. تو اسی اے بی کا ہم بھی لکھ سکتے ہیں او بی مائنس او اے, یعنی بی کا پوزیشن ویکٹر مائنس اے کا پوزیشن ویکٹر. اور یہ کہاں سے بات چلی ہے؟ یہ بات اگر آپ دیکھیں تو یہ ہیڈ ٹو ٹیل رول ہوا کرتا تھا جو آپ 9th کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں. ہیڈ ٹو ٹیل رول کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم شروع کرتے ہیں او سے, میں یوں کہتا ہوں کہ اگر او سے اے ہے, دیکھیں او ٹو اے پلس اے ٹو بی, تو یہ ایکول ہوتا تھا او ٹو بی. یہیں سے پھر اگر ہم اے بی کی ویلیو نکالیں تو یہ بنتی ہے او بی مائنس او اے. یہ اس سے بنایا گیا. اب اگر یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس پوائنٹس پلین کے اسپیس کے جس میں 3 کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں x1 y1 z1 x2 y2 z2, پھر یہ کیا ہوتا ہے x2 minus x1 i, y2 minus y1 j اور z2 minus z1 k ہوتا. اور k جو ہوتا ہے یہ اسٹینڈرڈ ڈائریکشن ہوتی ہے z ایکسس کی. تو i j اور k اسٹینڈرڈ ڈائریکشنز ہیں جن کو اسٹینڈرڈ یونٹ ویکٹرز یا اسٹینڈرڈ
بیسس بھی کہا جاتا ہے ایکس ایکسس وائی ایکسس زیڈ ایکسس کی رسپیکٹ سے. اچھا جی ویکٹر کا وہ آئیڈیا ہو گیا. اب باری آتی ہے ڈینوٹ کرنے کی. ویکٹر کو ڈینوٹ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ تو کسی بھی ویکٹر کو کوئی ویکٹر کا میں لکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. لیٹ سے یہ ایک ویکٹر ہے 3i + 2j. تو اس کو ہم ڈینوٹ یا کر لیتے ہیں r سے. اگر لیٹ سے تو r کے اوپر ایرو لگا کے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں, r کے اوپر بار لگا کے بھی, r کو انڈر لائن کر کے بھی, اس کے نیچے بھی لائن لگا کے کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ بولڈ کر کے بھی اس کو شو کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ اس نوٹیشن میں مسکنسیپشن کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے اس لیے عام طور پہ یہ والی اور یہ والی نوٹیشن جو ہے وہ عام طور پہ یوز کی جاتی ہے. اوپر ایرو لگاتے ہیں یا نیچے ایک لائن لگا دیتے ہیں اس کے لیے. اچھا پھر بات کرتے ہیں ہم ویکٹر کی میگنیچیوڈ کی. کیونکہ ویکٹر کوانٹٹی دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے, میگنیچیوڈ اینڈ ڈائریکشن. تو ڈائریکشن بھی پڑھتے ہیں, پہلے ہم میگنیچیوڈ پڑھ لیں. میگنیچیوڈ بھی کہہ سکتے ہیں, یا اس کو نارم کہا جاتا ہے, یا اس کا تیسرا نام ہوتا ہے لینتھ. تو میگنیچیوڈ, نارم یا لینتھ تینوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں ہے کیا بیسیکلی. میں کہتا ہوں کہ ایک ویکٹر ہے میرے پاس آر ویکٹر جس میں ہے 3i + 4j. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 3i کا مطلب ہے کہ ایکس ایکسس کے along اس کا جو کمپوننٹ ہے وہ کون سا ہے 3, اور y 4j کا مطلب ہے کہ y کے along اس کا کمپوننٹ کون سا ہے 4. تو یہاں پوائنٹ بنتا ہے یہ والا پوائنٹ جس میں x3 اور y کتنا ہے 4, 4 کے سامنے 3 کے اوپر. تو اوریجن سے یہاں ملا دیں, یہ ویکٹر بنتا ہے ہمارے پاس r. ہم اس کو کہیں تو یہ کیا بنتا ہے جی 3,4 پوائنٹ کا پوزیشن ویکٹر. اچھا اب ہمیں اس کی فائنڈ کرنی ہے لینتھ. او سے لے کر اس پوائنٹ کو کوئی نام دیتے ہیں, پی پوائنٹ کہہ دیتے ہیں ہم. تو ویکٹر او آر جو آر ویکٹر ہے اس کو ہم او پی ویکٹر بھی کہہ سکتے ہیں, پی کا پوزیشن ویکٹر. اس کی اگر ہمیں لینتھ نکالنی ہے تو اوریجن سے لے کر یہاں تک اس کی لینتھ ہے, اور اگر آر ویکٹر ہے تو لینتھ کو ڈینوٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ماڈ لگا کے, یا آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں. دیکھیں آر کے اوپر ماڈ لگا دیں یا اس کے ساتھ کوئی سائن نہ لگائیں, صرف آر لکھ دیں. تو یہ میگنیچیوڈ بنے گی. لینتھ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آئی ایس کمپوننٹ یعنی 3 کا اسکوئر. اگر ہم جنرل بات کریں تو یوں کہتے ہیں کہ ایکس کمپوننٹ کا اسکوئر پلس وائی کمپوننٹ کا اسکوئر. اگر زیڈ کمپوننٹ بھی ہوتا تو پلس زیڈ کمپوننٹ کا اسکوئر بھی کر سکتے ہیں اس میں. لیکن چونکہ ہم پلین کی بات کریں تو یہ دو ہی آئیں گے, اور یہاں ایکس اور وائی 3 اور 4 ہیں. 3 کا اسکوئر پلس 4 کا اسکوئر, تو یہ بنے گا آپ کے پاس 25, اور 25 کا اسکوئر روٹ کتنا آ جائے گا 5. یہ آ گیا آپ کے پاس آر. ٹھیک ہے, جس کا مطلب اس کی جو لینتھ ہے وہ کتنی ہے 5 ہے. اچھا یہ تو میگنیچیوڈ کی بات ہوگی. اب اس کے ساتھ جو چیز لنک ہے وہ ہے یونٹ ویکٹر, تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. تو آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ویکٹر کی بیسک پراپرٹیز ہیں وہ پڑھیں, اور اس کے بعد پھر اس کو آگے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اب باری آتی ہے جی یونٹ ویکٹر کی. اب یونٹ ویکٹر کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ہے کیا. اس کو یونٹ ویکٹر یا ڈائریکشن ویکٹر بھی کہتے ہیں. یہ کسی ویکٹر کی ڈائریکشن کو اصل میں شو کرتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی اگزامپل اس طرح دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس پلین یا اسپیس کی بات کریں. اگر ہم پلین کی بات کریں تو میں کہتا ہوں پلین میں بہت سارے ویکٹرز ہیں. ایک ویکٹر یہ ہے میرے پاس, ایک ویکٹر میں کہتا ہوں یہ ہے, اسی طرح ایک ویکٹر یہ کر لیتے ہیں, اور ایک ویکٹر ہم بنا لیتے ہیں ادھر لیٹ سے یہ والا ویکٹر. ٹھیک ہے, میں نے یہ 4 ویکٹر بنایا سمجھانے کے لیے. اس طرح آپ انفینٹ ویکٹرز پلین میں بنا سکتے ہیں جو ایک دوسرے کے کیا ہوں پیرلل. اب اس یہ ویکٹر یہ اور یہ سارے آپس میں پیرلل ہیں, اور اگر ہم ان میں سے ایک یوں بنا لیں یعنی اس طرح کر لیں ہم, تو یہ بھی ان کے پیرلل ہے, لیکن یہ ان لائک پیرلل, یہ جس کو اینٹی پیرلل کہتے ہیں وہ ہے. لیکن فی الحال ہم بات کرتے ہیں سارے اگر سیم ڈائریکشن میں, تو یہ لیٹ سے یہ. اب ان میں سے ہر ایک ویکٹر کے اندر جو کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ڈائریکشن سیم ہے. ان ساروں میں کامن پراپرٹی کیا ہے کہ ساروں کی ڈائریکشن سیم ہے. اب وہ جو سیم ڈائریکشن ہے وہ اصل میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سیم یونٹ ویکٹر ہے. تو ان ساروں کی اگر ڈائریکشن سیم ہے تو ان کا ریفرنس بنانے کے لیے ایک ویکٹر بناتے ہیں یہاں پہ ہم, جس کو ہم کہیں گے وہ ان کا ریفرنس ویکٹر ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں بناتا ہوں ویکٹر ایک ان ساروں کی ڈائریکشن کے لیے. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ویکٹر ہے, یہ میں نے جو ریڈ کلر سے بنا دیا یہ والا. اب ریڈ کلر کا جو ویکٹر ہے وہ کیا ہے, اس کا فنکشن کیا ہے. اس کا فنکشن یہ ہے کہ اگر اس ویکٹر کو آپ دیکھیں گے
تو جو اس کی ڈائریکشن ہے وہ ان ساروں کی ڈائریکشن ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ساروں کا یہ ڈائریکشن ویکٹر ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو کس سے ڈینوٹ کر لیتے ہیں؟ عام طور پہ یونٹ ویکٹر کو ہم کیپ کے سائن سے ڈینوٹ کرتے ہیں. جس طرح ویکٹر کے اوپر ایرو ہوتا ہے تو یونٹ کے اوپر کیپ لگا دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ آر کیپ ہے. آر کیپ مین یہ ڈائریکشن ہے کس کی؟ یعنی یہ یونٹ ویکٹر یعنی ڈائریکشن ویکٹر ہے. اب اگر میں کہتا ہوں کہ اس کی لینتھ 6 ہے, یہاں سے لے کے کتنی لینتھ ہے اس کی؟ 6. لینتھ اس کی 6 ہے, ڈائریکشن اس کی یہ والی ہے, تو ویکٹر کیسے بنے گا؟ اگر اس کو ویکٹر اے کہوں تو اے ویکٹر بنے گا آپ کے پاس لینتھ 6 اور ڈائریکشن کون سی ہے؟ آر کیپ, یہ والی. اسے ہم کہیں گے اے از اکول ٹو 6 ٹائم آر کیپ. اس کی لینتھ اگر میں کہتا ہوں یہ جو لکھا ہوا ہے 4 لینتھ ہے اس کی, اور اس کو بی ویکٹر کہتے ہیں اگر ہم, تو بی بنے گا 4 اس کی لینتھ ہے اور ڈائریکشن کون سی ہے؟ آر کیپ, وہ والی ڈائریکشن ہے. اس کی لینتھ اگر میں کہتا ہوں 5 ہے, اس کو میں سی کہتا ہوں, تو 5 اس کی لینتھ ہے اور ڈائریکشن کون سی ہے؟ آر کیپ. اور اس کی لینتھ میں اس کو ڈی ویکٹر کہتا ہوں. اس کی لینتھ اگر میں کہتا ہوں کہ لیٹ سے 3 یونٹ یا 2 یونٹ ہے, تو ڈائریکشن کون سی ہے؟ آر کیپ. تو آپ دیکھیں کہ ان چاروں ویکٹرز کے اندر ہر ایک کی میگنیچیوڈ ڈفرینٹ ہے, لیکن ہر ایک کی ڈائریکشن کیا ہے؟ آر کیپ ہے, سیم ڈائریکشن ہے. اب اگر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس ڈی ویکٹر کا مجھے فائنڈ کرنا ہے ڈائریکشن ویکٹر. لیٹ سے مجھے یہ نہیں پتا کہ آر یہاں ہے یا نہیں, لیکن مجھے ڈی کی ویلیو پتا ہے, تو میں ڈی کو جب ڈیوائڈ کروں گا ڈی کی میگنیچیوڈ کے اوپر, ٹھیک ہے. ڈی ویکٹر کیا تھا ہمارے پاس؟ 2 ٹائم آر کیپ, 2 لینتھ تھی اور آر کیپ اس کی ڈائریکشن. تو مجھے اگر یہ ویکٹر کو ڈیوائڈ کرتا ہوں اس کی میگنیچیوڈ کتنی ہے؟ اس کی 2 ہے, اس کی 2 میگنیچیوڈ ہے, اس کی 5 میگنیچیوڈ ہے, اس کی 4 ہے, اور اس کی کتنی تھی ہمارے پاس؟ 6. دیکھیں میگنیچیوڈ اس سے کینسل ہوگی, پیچھے کیا بچا آپ کے پاس؟ آر کیپ. تو یہاں سے پتہ لگا کہ کسی بھی ویکٹر کا ڈائریکشن ویکٹر یا یونٹ ویکٹر نکالنا ہو تو اس کو ڈیوائڈ کر دیں اس کی میگنیچیوڈ کے اوپر, تو آپ کو اس کی ڈائریکشن مل جاتی ہے. تو ویکٹر کوانٹٹی کیسے بنتی ہے؟ میگنیچیوڈ انٹو ڈائریکشن, 2 چیزوں سے مل کے بنتی ہے. اب اگر ان میں سے کوئی ایک ڈائریکشن اپوزٹ ہو جائے, مثال کے طور پہ یہ جو 5 آر کیپ ہے یہ والا, اس کی لینتھ تو 5 ہے نظر آ رہی ہے ہمیں, لیکن اس کی ڈائریکشن ادھر کی بجائے انورٹ کر دیتے ہیں. اب یہ اس کے ساتھ سیم ڈائریکشن میں تو نہیں ہے, اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے, بٹ ہے تو پیرلل ہی. اسے ہم کہتے ہیں اینٹی پیرلل یا ان لائک پیرلل. تو اب ہم کہیں گے کہ یہ جو ویکٹر جس کی لینتھ 5 تھی, اس کو ہم نے سی کا نام دیا ہوا تھا, یہ پہلے تھا 5 آر کیپ, اب یہ ہوگا -5 آر کیپ. اس کا مطلب ہے ایک وقت میں ایک ویکٹر کے پیرلل 2 ویکٹر ہوتے ہیں, ایک لائک پیرلل, ایک ان لائک پیرلل. تو یہاں اس کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں. تو ڈائریکشن ویکٹر کے بارے میں کیا پڑھا آپ نے کہ یہ ویکٹر کی ڈائریکشن بتاتا ہے, اور اس کی لینتھ جو ہے چونکہ یہ سب کا ریفرنس ہوتا ہے اس لیے اس کی لینتھ 1 یونٹ رکھی جاتی ہے. تو میں لکھتا ہوں اے ویکٹر آف میگنیچیوڈ 1 is called unit vector, is called unit vector. اور اگر آپ نے کسی ویکٹر کا یونٹ ویکٹر نکالنا تو طریقہ اس کا کیا ہے؟ it is defined as کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اگر آر کیپ ہے تو آر کیپ کیسے فائنڈ ہوگا؟ آر ڈیوائڈیڈ بائی آر میگنیچیوڈ. یہ اس کا آ جائے گا ہمارے پاس. مولا ابھی اس کی پریکٹیکل ایگزامپل بھی آپ لوگوں نے یہاں دیکھی ہے. نہیں جی, ویکٹر کی جو تھوڑی بہت ڈسکشن ہے وہ آج ہم نے کر لی ہے. آج صرف آپ کو ویکٹر بنانے کا طریقہ بتایا میں نے کہ کیسے ویکٹر بنتا ہے, اس کی میگنیچیوڈ کیا ہوتی ہے, پھر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ پوزیشن ویکٹر کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا یونٹ ویکٹر کو. اب نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کی باقی پراپرٹیز پڑھیں. آج تک کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.